تھانوی صاحب لکھتے ہیں حفاظت یومیہ حصہ دوم، کہتے ہیں ایک شخص مر گیا، فرشتے آئے، سوال کیے من ربو کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، نبی کون ہے؟ کیا کہتا تھا؟ اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں اس نے صحیح جواب دیا، پاس ہو گیا۔ تو اس نے کہا غوث اعظم کا دھوبی، تو میں کہوں گا انشاءاللہ میں غوث اعظم کا مرید، تو میرا بیڑا پار نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر و حضر میں آپ کے اونٹ کا کجاوا کسا کرتا تھا، وضو کروایا کرتا تھا۔ جب مر گیا تو صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے۔ آپ فرمایا تم جنت کی بشارت دے رہے ہو، حالانکہ مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ تو صحابہ کرام گھروں کو دوڑے، اگر کسی نے ایک رسی کا ٹکڑا بھی اٹھایا ہوا تھا نا، یہ نہیں کہ یہ خیر ہے یہ لے جاؤں، وہ واپس جمع کروا دیا۔ نبی علیہ السلام کو وضو کروانے والا، آپ کی سواری کا کجاوا کسنے والا، اس کی نسبت کام نہیں آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ کی چادر بنا دی ہے، وہ چادر۔ تو آپ اور میں تو اس کو اولیاء اللہ ہی سمجھتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اتنا آسان معاملے نہیں ہے جتنے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ام العلا کہتی ہیں کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھے صحابی تھے، بیمار ہو گئے تو میں ان کی خدمت کرتی تھی، جب وہ فوت ہو گئے تو میں نے کہا کہ اے عثمان، اللہ کے ہاں تو تیرے لیے جنت ہے۔ تو نبی علیہ السلام پاس کھڑے تھے، تو آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہہ دیا؟ ہائے 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 ہائے۔ آپ فرمایا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ تو ام العلا کہتی ہے اس دن کے بعد میں نے تہیہ کر لیا کہ میں کبھی کسی کے بارے میں نہیں کہوں گی کہ یہ جنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہم سارے مریدوں کو ساتھ لے جائیں گے، ہم ان کی جنت کی گارنٹی اٹھاتے ہیں۔ ان کہتے ہیں یہ شان ہے۔ اس سے بڑا کوئی تکبر ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں سب کو جنت میں لے جاؤں گا؟ اور اس کو یہ شرم بھی نہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں بھی نہیں چھڑا پاؤں گا۔ جنتی عورتوں کی سردار کو نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، اصل میں ان کو نہیں کہہ رہے تھے، آپ کو کہہ رہے تھے کہ تم لوگ کس جو ہے وہ کھیت کی مولی ہو، باغ کی نہیں، مولی کھیت کے اندر ہوتی ہے۔ اتنی اکڑ ہے تمہارے اندر؟ تو یہ متکبرین کے جملے بول سکتے ہیں، اور جب جن کے جتنے بڑے جملے ہوتے ہیں کہتے ہیں اتنی اونچی شان ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے۔ دکھانے والی تو کہانی ختم سر، سنوا دے، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگر تم نے عذاب قبر سن لیا تم اپنے مردوں کو دفنا نہیں چھوڑ دو، ایسی خشیت تم پہ تاری ہو۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پردے میں رکھا ہوا ہے سر۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میت جو ہے وہ چارپائی پہ کلام کرتی ہے، نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری جگہ کی طرف لے چلو، اور جو بری میت ہے وہ چیخو پکار کرتی ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ اور نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے، کیونکہ جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے پردے میں یہ چیزیں رکھی ہیں نا، اسی کے اوپر تو جنت ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے۔ دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے، پھر سر اس سے بھی آگے اگر آپ چلے جائیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب میت کو سوالات کے جوابات نہیں آتے نا تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے سوالات کے جوابات جو نہیں آئے یہ کیا معاملہ تیرے ساتھ ہوا؟ تو وہ کہتا ہے میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، سن سنا کے سننی تم نہیں، پڑھ پڑھا کے سننی نہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں تو نے خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ پھر فرشتے اسے ایک گرز مارتے ہیں جس سے وہ زمین کے اوپر بالکل، جس کو کہتے ہیں نا پیرلل ہو جاتا ہے زمین کے، خاک بن جاتا ہے، اور اس کی جو گرز کی اگینسٹ اس کی چیخو پکار ہے اس کو جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں۔ اگر یہ سن لیں تو ظاہر ہے یہ تو پھر انسان کے بچے نہ بن جائیں، یہ اللہ نے پردہ رکھا ہے، ورنہ تو آپ بڑے بڑے بزرگوں کو دفنا کے نکل رہے ہو نا، ان کے پردے جو ہے نا وہ جنازہ یعنی اس قبرستان کے گیٹ تک پہنچتے بھی ساری بزرگی کھل گئی ہو، دڑال کی بات پیچھے سے آ جائے، لوگ ایسے بزرگی کا دعویٰ بھی پھر چھوڑ دیں گے، وہ ڈرتے رہیں گے نا۔